نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ کڈز مدنی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پررحم ہے نور والی کتاب، جس میں ہم اللہ پاک کے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق پیاری پیاری باتیں کرنے، سننے، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے پیارے بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، مختلف سیگمنٹس ہوں گے، ہر سیگمنٹ میں ہی ہم قرآن مجید سے متعلق بہت ساری باتیں سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے جس کو ہم تجوید کلاس کا نام دیتے ہیں، اور اس میں ہم کرتے کیا ہیں، کڈز مدنی چل کے قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو قرآن مجید کی کسی پیاری سی صورت کا ہمیں تعارف بھی کرواتے ہیں اور اس کی آیتیں بھی سناتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں، علم تجوید سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، یعنی کہ قرآن مجید کو کس انداز میں پڑھنا چاہیے، کن اصول کن قواعد کی رعایت کرتے ہوئے ہم قرآن مجید کو درست انداز میں درست مخارج اور لہجے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے متعلق علماء کرام نے جو اصول بنائے ہیں، تحریر کیے ہیں، ان میں سے کسی ایک آدھ اصول کو ہم اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ پھر آگے سیگمنٹ بڑھیں گے تو آپ شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ بڑھنا ہے ہم نے اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کی طرف۔ بچوں، اس میں ہم کیا کریں گے، آپ سن چکے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کے بعد ہم علم تجوید پر بات کریں گے، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس۔ کیا نام ہے؟ تجوید قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، تجوید کلاس سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آج کڈز مدنی چل کے کون سے قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسے ہیں قاری صاحب، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، آپ کا نام؟ محمد عبداللہ اتاری۔ جی عبداللہ بھائی، آج کے ایپیسوڈ میں آپ قرآن مجید کی کس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائیں گے؟ میں سورہ ملک کی چند آیات کی تلاوت سناؤں گا۔ جی، سورہ ملک کی چند آیات کی آپ تلاوت سنائیں گے۔ مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے؟ یہ مکی صورت ہے۔ ماشاءاللہ، اور کون سے پارے میں ہے؟ 29واں پارہ۔ 29ویں پارے کی ابتدا میں یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اچھا، ایک سوال کا جواب مزید آپ دیجئے کہ سورہ ملک کی کتنی آیات ہیں؟ 30 آیات ہیں۔ 30 آیات پر مشتمل بڑی پیاری سورت ہے سورہ ملک۔ آئیے اس کی چند آیات سے اپنے اس سیگمنٹ کا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سورہ ملک کی چند آیات سے ہمارے سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ جن آیات کی تلاوت کی گئی وہ ہم اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ بچوں، یہاں پر آپ کو بہت سارے کلمات نظر آ رہے ہیں اور بہت سارے اعراب، زیر زبر پیش، تشدید وغیرہ بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن آج ہم نے بات کرنی ہے رموز اوقاف پر، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر جو وقف کرنے کا اصول ہے کہ کہاں وقف کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کہاں وقف کرنا جائز ہے، کہاں
وقف کرنا بہتر ہے، کہاں وقف نہ کرنا بہتر ہے، تو اس سے متعلق بہت سارے اصول ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں، رموز اوقاف، اور ان کی کچھ علامات بھی ہوتی ہیں، کچھ سائن ہوتے ہیں جو ہمیں قرآن مجید کی آیات کے دوران قرآن مجید کی کلمات کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ وہ جو علامات ہوتی ہیں، وہ سائن ہوتے ہیں، وہ ہمیں انڈیکیٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہاں ہم نے کس انداز میں وقف کرنا ہے، کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو مدنی قاعدہ ہو یا علم تجوید کی کتب ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت سی علامات بیان کی جاتی ہیں اور ان کا معنی بھی سمجھایا جاتا ہے۔ اب ان آیات میں دیکھیں تو یہاں پر آپ کو آیت نمبر 15 میں رزقہ و الیہ، اس کے درمیان ایک چھوٹی سی علامت نظر آ رہی ہے جو چھوٹا سا طوا ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اردو میں طویں کہتے ہیں اور عربی میں ہم کیا کہیں گے، طوا۔ اسی طرح یہی طوا آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے؟ آیت نمبر 17 میں اس مقام پر حاصباً کے بعد آپ دیکھیں تو چھوٹا سا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، طوا۔ یہ جو طوا دونوں مقام پر آپ نے دیکھی ہے، یہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے، یہ آیت کا لفظ اور جز نہیں ہے، بلکہ یہ صرف علامت ہے، یہ رموز اوقاف میں سے ایک رمز ہے، ایک اشارہ ہے، ٹھیک ہے، ایک انڈیکیشن ہے۔ یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے، اس کے حوالے سے ہم سنیں گے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی آیات کے دوران یا آیت ختم ہونے پر بھی بعض اوقات گول نشان کے اوپر یہ طوا بنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آیت کے دوران بھی ہوتا ہے۔ تو اس طوا کا مطلب کیا ہے؟ یہ رموز اوقاف میں سے ایک رمز ہے اور یہ علامت ہے وقف مطلق کی۔ کس کی؟ وقف مطلق کی۔ ہاں، وقف کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، وقف کی ایک قسم کا نام ہوتا ہے وقف مطلق۔ اب دیکھیں مطلق میں بھی طوا آ رہا ہے اور یہاں بھی طوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ طوا اشارہ کرتا ہے کس کی طرف؟ مطلق کی طرف، کہ یہاں پر جہاں بھی قرآن مجید میں طوا آئے گا مطلب ہے وقف مطلق۔ اب وقف مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی طوا آ گیا تو یہ طوا بتاتا ہے کہ یہاں وقف کرنا بہتر ہے۔ وقف کرنا بچوں کیا ہے؟ بہتر۔ وقف کرنے کا مطلب ہوتا ہے رکنا، ٹھہرنا، یعنی قرآن مجید کے کسی کلمے پر آ کر ہم اپنی آواز بھی روک دیں، سانس بھی روک دیں، مکمل رک جائیں، اس کو کہتے ہیں وقف کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جہاں بھی طوا آئے گا تو مطلب ہوگا وقف مطلق ہے، یعنی کہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ اچھا، ٹھہرنا بہتر ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نہ ٹھہرا اور اس نے کنٹینیو رکھا، یعنی یہاں پر آ کر من رزق ہی، یہاں وقف نہ کیا بلکہ یہ آگے کی جو آیت کا جز ہے یہاں سے پڑھنا شروع کیا اور یہاں آ کر ختم کیا، یہاں نہ رکا، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہتر تھا کہ رک جاتے، تو کیا بتاتا ہے کہ رکنا کیا ہے؟ بہتر ہے، لازم نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں بھی رکتا تو بھی جائز ہے، لیکن بہتر کیا ہے کہ جہاں بھی تو آئے ہم کیا کر دیں، وہاں پر وقف کر دیں، اس کو کہتے ہیں وقف مطلق کی علامت۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کے ان قواعد کو سیکھنے سمجھنے کی سعادت عطا فرمائے، بالخصوص رموز اوقاف، کبھی جیم آتا ہے، کبھی لام آتا ہے، کبھی طوا آتا ہے، اور بھی بہت سے کلمات ہوتے ہیں، کبھی زا آتا ہے، تو یہ کس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ اگر ہم اس کو اچھے انداز میں سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں وقف کرنے کے یہ اصول معلوم ہو جائیں گے اور ہم درست انداز میں قرآن مجید پڑھ سکیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا۔ بڑھتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم کیا کرتے ہیں، قرآن مجید کی مختلف آیتوں اور سورتوں کے بچوں فضائل جانتے ہیں، ان کا کچھ انٹروڈکشن ہوتا ہے، ان کا کچھ تعارف ہوتا ہے، ان سورتوں کا کچھ پس منظر بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کس طرح نازل ہوئیں، نازل ہونے کے وقت کیفیات کیا تھی۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیگمنٹ میں قرآن مجید کی کس سورت پر ہم بات کریں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ کیا نام ہے؟ سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاء اللہ، سورت اور آیات کے فضائل۔ بچوں، آج ہم قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ کا تعارف اور اس کی فضیلت جانیں گے، اور اس کا نام ہے سورہ انعام۔ کیا نام ہے؟ سورہ انعام۔ جی، بعض بچے پڑھتے ہیں انعام، سورہ انعام۔ تو بچوں یہ لفظ انعام نہیں ہے، صحیح، شروع میں جو حمزہ آ رہا ہے اس کے اوپر کیا آئے گا؟ زبر آئے گا۔ انعام نہیں بلکہ انعام، ٹھیک ہے۔ انعام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چوپائے، یعنی جو چار ٹانگوں والے جانور ہوتے ہیں ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ انعام۔ تو چونکہ اس سورہ مبارکہ میں مخصوص جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اس سورت کو کہتے ہیں سورہ انعام۔ تو کبھی بھی سورہ انعام نہیں کہنا بلکہ کیا کہنا ہے؟ سورہ انعام۔ تو اس کے حوالے سے سنتے ہیں کہ یہ سورہ انعام کیوں کہا جاتا ہے، میں نے بیان کر دیا، لیکن پھر بھی مزید ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، عربی میں مویشی یعنی جانوروں کو انعام کہتے ہیں۔ جانوروں کو کیا کہتے ہیں؟ انعام۔ جانوروں کو کیا کہتے ہیں؟ انعام۔ اور اس سورت کا نام انعام اس وجہ سے رکھا گیا کہ اس سورت میں
ان نان مسلمز کا، غیر مسلموں کا رد کیا گیا ہے جو اپنے مویشیوں یعنی اپنے جانوروں میں اپنے جھوٹے خداؤں کو حصہ دار ٹھہراتے تھے اور خود ہی چند جانوروں کو اپنے لیے حلال کر لیتے تھے اور چند جانوروں کو اپنے لیے حرام کر لیتے تھے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت میں اور جو پچھلے دور کے جو نان مسلمز تھے ان کا یہ طریقہ تھا کہ کچھ جانوروں کو اپنے لیے کہتے تھے ان کا کھانا، ان کا استعمال کرنا ہمارے لیے حلال ہے اور ان کا ہمارے لیے حرام ہے، اور اسی طرح وہ اپنے جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معاذ اللہ حصہ دار بناتے تھے۔ تو ان کی نفی کی گئی اور ان کی مذمت کی گئی۔ تو چونکہ اس سورہ مبارکہ میں جانوروں کا ذکر ہے لہٰذا اس سورت کا نام ہے سورہ انعام۔ اب یہ سورہ مبارکہ سورہ انعام کتنی عظمت والی ہے کہ جب یہ نازل ہوئی، جب نبی کریم علیہ السلام کے سینہ اقدس پر بچوں یہ نازل ہوئی تو قدرت کی طرف سے ایک خاص اہتمام ہوا تھا۔ وہ کیا ہوا تھا وہ ہم سنتے ہیں روایت کی صورت میں۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ انعام نازل ہوئی اور اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرتی ہوئی فرشتوں کی ایک جماعت تھی جس سے زمین و آسمان کے کنارے بھر گئے۔ زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا۔ تو یہ اس صورت کی عظمت و شان ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس صورت کے نزول کے ساتھ بچوں فرشتوں کی ایک جماعت نازل ہوئی، ایک فوج نازل ہوئی اور وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے تھے، اللہ کی پاکی بیان کر رہے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی کا بیان کیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ سبحان ربی العظیم۔ یہ وہ کلمات ہیں، وہ تسبیح ہے جو بچوں ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، رکوع میں جب جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے سورہ انعام کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان فرمائی۔ اللہ پاک ہمیں بھی سورہ انعام کی تلاوت کرنے، قرآن مجید سے محبت رکھنے اور اس کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر آن ساری زندگی اللہ پاک ہمیں بے ادبی سے محفوظ رکھے۔ قرآن پر عمل کرنے، اس کو سیکھنے اور قرآن کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے اپنی کوشش کرنے اور اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ یہ سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب وقت ہوا ہے ہمارے اس پررحم نور والی کتاب کے لاسٹ سیگمنٹ کا، جس میں ایک مقابلہ ہوگا، کچھ سوالات ہوں گے میری جانب سے اور ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے ہمارے پیارے پیارے بچے۔ دائیں اور بائیں دونوں طرف بچے موجود ہیں، 4 تو دیکھتے ہیں کہ کون مقابلے کے لیے آتا ہے۔ لیکن پہلے سیگمنٹ کا نام ہم ویورز کو بتاتے ہیں۔ بچوں اس سیگمنٹ کا نام ہے جواب ڈھونڈیں۔ کیا نام ہے؟ جواب قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی جواب ڈھونڈنا ہے تو دائیں جانب 1 2 3 4 اور بائیں جانب بھی 4 بچے موجود ہیں۔ تو دائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں گے، کون امیدوار بنے گا؟ ماشاءاللہ چاروں ہاتھ کھڑے ہوئے۔ یہ دوسرے نمبر پر جو موجود ہیں مائک میں اپنا نام بتائیں گے۔ جیلان بھائی، آپ کو اگر ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو سوالات کی جوابات دے لیں گے آپ؟ جی انشاءاللہ۔ چیٹنگ تو نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ چلیں آپ بورڈ کی طرف آئیں گے، بورڈ کے پاس پہنچیں گے۔ بائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ 1 2 3 4 بچے موجود ہیں، ہاتھ بھی 2 کھڑے ہوئے ہیں، تیسرا ہاتھ بھی کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ دوسرے نمبر پر جو موجود ہے اپنا نام بتائیں گے۔ حمزہ۔ جی حمزہ بھائی، سامنے ہیں آپ کے جیلان صاحب، تو کریں گے مقابلہ ان سے؟ جی کیا کریں گے؟ ان کو آگے بڑھنے دیں گے یا خود جیتیں گے؟ خود جیتیں گے۔ خود جیتیں گے۔ جو بھی آتا ہے مقابلے کے لیے خود جیتنے کی کوشش کرتا ہے، دیکھتے ہیں کہ کون جیتے گا۔ تو آپ بھی آئیں گے بورڈ کی طرف۔ ماشاءاللہ۔ جی بچوں، مقابلے کا انداز یہ ہوگا، میں آپ دونوں سے سوال کروں گا، سوال سیم ہوگا، ایک ہی سوال ہوگا، جواب بھی ایک ہوگا تو بہت اچھا ہوگا، ٹھیک ہے، اور ہو بھی درست تو پھر کیا ہی بات ہے۔ تو 6 سوال آپ سے میں کروں گا، آپ میرا سوال سنیں گے، پھر سوچیں گے اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ جو جواب آپ کے ذہن میں آئے تو آپ دونوں کے سامنے الگ الگ ریڈ کلر کی باسکٹس موجود ہیں، نظر آ رہی ہیں آپ کو ٹوکریاں، اور ان میں کچھ آپ کو کلرفل رنگ برنگے صفحات نظر آ رہے ہیں، پیپر نظر آ رہے ہیں، ان پر کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو آپ کے سوال کا جو جواب ہوگا ان پیپرز میں آپ نے تلاش کرنا ہے۔ جس پیپر پر آپ کو آپ کے مطلوبہ سوال کا جواب مل جائے اس پیپر کو خاموشی سے اٹھانا ہے اور آپ نے سوال کے نمبر کے حساب سے بورڈ پر اس کو پن کر دینا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے تو 1 کے سامنے اس کو کیا کریں گے؟ پن کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ 6 سوال اسی طرح مکمل ہوں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ کون آگے بڑھتا ہے۔ اس دوران نہ کسی سے پوچھنا ہے آپ نے، نہ کسی سے اشارہ لینا ہے، اور نہ ایک دوسرے کے بورڈ کی جواب کی طرف دیکھنا ہے، خود محنت کرنی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کون آگے بڑھتا ہے۔ تو مقابلہ شروع کرتے ہیں جناب، شروع کر دیں۔ جیلان صاحب اور حمزہ صاحب، ماشاءاللہ۔ جی بچوں، تو آپ دونوں سے سوال یہ ہے کہ 30ویں پارے کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید کا جو لاسٹ
پارہ ہے 30واں پارہ، اس کا ایک نام ہے۔ جب آپ قرآن مجید کھولتے ہیں تو قرآن مجید کے ہر صفحے کے اوپر آپ کو دائیں جانب عربی میں کچھ کلمات نظر آتے ہیں، وہ اس پارے کا نام ہوتا ہے۔ جیسے پہلے پارے کا نام کیا ہے؟ الف لام میم۔ دوسرے پارے کا نام کیا ہے؟ سیقول، صحیح ہے۔ تیسرے پارے کا نام کیا ہے؟ تلک الرسل۔ اس طرح نام آ رہے ہوتے ہیں۔ تو 30واں پارہ، لاسٹ جو آخری پارہ ہے، اس کا نام کیا ہے وہ آپ نے بتانا ہے۔ جی دوسرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ خانہ کعبہ کتنی بار تعمیر کیا گیا تھا؟ خانہ کعبہ کتنی مرتبہ تعمیر ہوا ہے؟ اس کی پوری ہسٹری ہے کہ کس کس دور میں کس کس نے اس کی تعمیر کی، تو وہ تعداد بتانی ہے کتنی مرتبہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ یہ ایک تاریخی سوال ہے۔ تیسرا سوال بچوں یہ ہے کہ قرآن پاک میں پیلی گائے کا ذکر کون سی سورت میں آیا ہے؟ قرآن مجید کی کون سی وہ سورت ہے، سورت کا نام بتانا ہے جس میں پیلی گائے کا ذکر آیا ہے۔ جی چوتھا سوال توجہ سے سنیں گے، وہ کون سی سورت ہے جسے رات میں پڑھنے سے صبح تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں؟ یہ فضیلت ہے اس سورت کی۔ جی پانچواں سوال یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں مذکور 2 مشہور غزوات کے نام بتائیے۔ سورہ آل عمران میں 2 مشہور غزوات کا ذکر ہے، ان غزوات کا نام بتانا ہے۔ جی 2 غزوات، غزوہ بچوں اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں بنفس نفیس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی صحابہ کرام کے ساتھ موجود ہوا کرتے۔ لاسٹ کوسچن، چھٹا سوال یہ ہے کہ سورہ فلق میں کتنی آیات ہیں؟ قرآن مجید کی سیکنڈ لاسٹ سورت ہے، سورہ ناس سے پہلے سورہ فلق آتی ہے، تو اس کی آیات کی تعداد بتانی ہے۔ سورہ فلق میں کتنی آیتیں ہیں؟ جی دونوں طرف سے جوابات کا سلسلہ مکمل ہوا، اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ جی حمزہ بھائی 6 کے 6 سوالوں کے جواب دیے، آپ کو کیا لگتا ہے جواب درست ہوں گے؟ جی چلیں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب تھا اما پارہ، 30ویں پارے کا نام ہے اما، ان کا یہ جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ خانہ کعبہ کتنی بار تعمیر کیا گیا؟ 10 بار تعمیر کیا گیا، انہوں نے کہا 10 مرتبہ، ان کا جواب درست ہے۔ 10 مرتبہ نہیں، انہوں نے کہا 10 بار، بار اور مرتبہ کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ تیسرے سوال کا جواب تھا سورہ بقرہ، قرآن پاک میں پیلی گائے کا ذکر جس سورت میں ہوا اس سورت کا نام ہے سورہ بقرہ، ان کا تیسرا جواب بھی درست ہے۔ ماشاءاللہ حمزہ صاحب نے ابھی تک کوئی غلطی نہیں کی۔ چوتھے سوال کا جواب تھا سورہ دخان، وہ کون سی سورت ہے جسے رات میں پڑھنے سے صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں؟ وہ سورہ دخان ہے۔ اللہ پاک میں رات کو سورہ دخان پڑھنے کی بھی سعادت عطا فرمائے، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ سورہ آل عمران میں 2 مشہور غزوات کا ذکر ہوا، ایک ہے غزوہ احد اور ایک ہے غزوہ بدر، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ بغیر غلطی کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ چھٹا سوال یہ تھا کہ سورہ فلق میں کل کتنی آیات ہیں؟ آیات کی تعداد بتانی اور وہ 5 ہے، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ تو اس طرح ہمارے حمزہ بھائی کیا ہو گئے؟ آگے بڑھ چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جیلان صاحب نے کیا کیا ہے۔ آپ نے پہلے سوال سن لیے تھے، جواب ابھی سن لیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کیا آپ نے؟ صحیح ہے کیا صحیح ہے؟ جواب سارے؟ چلیں دیکھ لیتے ہیں دوبارہ۔ پہلے سوال کا جواب تھا اما پارہ، ان کا پہلا سوال کا جواب درست ہے۔ دوسرے سوال کا جواب تھا 10 بار، خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ پیلی گائے کا ذکر جس سورت میں ہوا اس سورت کا نام ہے سورہ بقرہ، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ بقرہ عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پیلی گائے کا ذکر ہوا تھا۔ جی چوتھے سوال کا جواب تھا سورہ دخان، ان کا یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ اور 5ویں سوال کا جواب تھا غزوہ بدر اور غزوہ احد، ان کا یہ جواب بھی درست، یہاں بھی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اور چھٹے سوال کا جواب تھا 5، سورہ فلق کی ٹوٹل 5 آیات ہیں، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ تو یہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، ہوا یہ ہے کہ اس مقابلے میں یہ دونوں جیت چکے ہیں۔ اس پروگرام میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو بچے آتے ہیں دونوں برابر چلتے ہیں، دونوں ہی جیت رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کی معلومات حاصل کرنے، قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کرنے، قرآن مجید کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے بچوں، کڈز مدی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق مزید پیاری پیاری باتیں لے کر دوبارہ پیارے پیارے بچوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کڈز مدی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈز مدی چینل ہمارا مدنی چینل۔ نور والی نور والی نور والی کتاب
वाली किताब। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया